گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ حدیث پاک آپ گرہ میں باندھ لیجئے۔ ہر وہ بات حقیقت ہے جو زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاری ہو، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اور اس حدیث پاک کا تو ہر ایک مشاہدہ کر رہا ہے کہ جس نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہوتا رہا، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آج بھی دنیا کی محبت جو کچھ گل کھلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں یہ سب کے سب آپ دیکھیں دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو آئیے اس تباہ کار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت، حسین و جمیل، خوش اخلاق، اپنے وقت کے بہترین شخص کا کس طرح ستیہ ناش کیا، اس کی میں آپ کو رقت انگیز داستان سناتا ہوں۔ اور یہ داستان اللہ کے سچے قرآن میں پیش کی گئی ہے، اور آپ نام تو جانتے ہیں اس کا، قارون۔ آپ کو ہوگا یہ تو اس کو اتنا اچھا کہہ رہے ہیں اور بڑا یہ تو خطرناک شخص تھا۔ جی ہاں، یہ خطرناک شخص ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ دنیا کی محبت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ قارون یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت تھا، لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، یعنی روشن، اور نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا، بڑا پیارا اور اچھا آدمی تھا۔ لیکن اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ بس اس کے ہاتھ میں دولت آ گئی۔ اے راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جانے کی تمنا کرنے والوں، راتوں رات 56 کروڑ کی سوائی کی دعائیں مانگنے والوں، دیکھ لو با اخلاق، خوش اخلاق، ملنسار، خوبصورت اور حسین شخص دنیا کی محبت اور دولت کی ہوس کی وجہ سے اس طرح تباہ و برباد ہو گیا، اس طرح اس کو اللہ کے عذاب نے گرفتار کر کے تہس نہس کر دیا کہ آج قارون یہ بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے۔ تو مفسرین کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قارون جہاں خوبصورت تھا، حسین تھا، ملنسار تھا، وہاں بہت بڑا علامہ بھی تھا، توریت شریف کا زبردست عالم تھا، اور لوگوں میں بہت بڑا بزرگ مانا جاتا تھا، لوگ اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جب مال کی مستی اس پر چڑھی اور دولت کے بھوت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس وقت کے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو بغض ہو گیا، عداوت ہو گئی، اور بے حد مغرور اور متکبر ہو گیا۔ اور یہ مال کی ایک مذموم صفت یہ بھی ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے یہ عموماً تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ جس کو بچائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ مغرور نہیں تھے، وہ تو صحابی تھے اور قطعی جنتی، پہلے ہی آپ کو مطلب کہ جنت کی بشارت مل گئی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ لیکن میں عموم کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، عموماً لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس مذموم صفت سے پاک تھے۔ بہرحال پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور اس کے پاس وہ حکم پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل کیے اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس نے اپنی دولت کا حساب لگایا کہ میرے پاس اتنے ارب اتنے کھرب روپے ہیں، جیسے بہت بڑی رقم ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو تھی وہ بہت زیادہ بنتی تھی، کیونکہ اس کو 1000واں حصہ حکم ملا تھا کہ تو 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکال۔ پھر بھی اس نے جب حساب لگایا تو بہت بھاری رقم بنتی تھی۔ اب وہ حریص ہو گیا، مال کی محبت کے جال میں گرفتار ہو گیا۔ حالانکہ ہم مسلمانوں پر 2.5% زکوٰۃ ہے، 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ ہے صاحب نصاب پر، لیکن قارون کو 1000 پر 1 روپے کی زکوٰۃ کا حکم ہوا تھا، لیکن اس نے جب حساب لگایا تو وہ مکر گیا۔ بہرحال یہ کہ وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل جو تھے ان کو بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسانے لگا کہ یہ اس طرح ہمارا مال بٹورنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی آڑ میں، ان کو نہ دی جائے زکوٰۃ۔ اور مزید اس نے اپنی آتش
عداوت کو سرد کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت سے کانٹریکٹ کیا، طوائف سے، اور بہت بھاری رقم اس کو دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کسی اجتماع میں تبلیغ کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، اس وقت تو نے مطلب یہ اعلان کر دینا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، سمجھ گئے نا، وہ تیار ہو گئے۔ اب اس موقع کا انتظار ہونے لگا، موقع فوراً مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک بار ایک بہت بڑے اجتماع میں آپ تبلیغ فرما رہے تھے، تو قارون بھی اس میں موجود ہوا اور اس نے معاذ اللہ بد زبانی شروع کر دی، اور اس ظالم نے یہ گستاخی کی کہ اے موسیٰ، آپ یہ تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن آپ ذرا اپنا حال تو دیکھیں کہ آپ نے فلانی عورت کے ساتھ دیش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہو گئے، اور رنجیدہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اس کا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، یہ عورت ہے۔ اس عورت کو اس نے اشارہ کیا اور اسکیم کے تحت وہ آگے بڑھ گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے میرے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا کہ مسلمانوں کے سمیت میں اس میں سے گزر گیا جبکہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، تو سچ بتا کہ اصل بات کیا ہے۔ عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی، عورت تھر تھر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام کے سامنے اس بڑے اجتماع میں کھلم کھلا یہ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے کثیر مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف گواہی دوں، لیکن آپ ایسے ہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے بہت بڑی آفت سے اور تہمت سے مجھے بری کر دیا، بچا لیا۔ اور آپ نے جلال میں آ کر قارون کے لیے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر دے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ نے اعلان کیا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ الگ ہو جائے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے، مجھ کو چاہنے والا ہے، وہ میرے ساتھ الگ ہو جائے۔ چنانچہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے، مگر دو منحوس آدمی، دو شخص، وہ قارون کے ساتھ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے، چنانچہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر حکم دیا ہے زمین قارون کو پکڑ لے، تو وہ اب کمر تک دھس گیا اور بڑا بے قرار ہو کر چلانے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا اور قرابت کے واسطے دینے لگا کہ اے موسیٰ، میں تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ اے موسیٰ، میں تو مطلب آپ کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس طرح کی رشتہ داریوں کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا۔ اب وہ جو دو اس کے وفادار نمک خوار تھے، وہ مطلب پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قارون کو کیوں دھسایا پتا ہے؟ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، اور انہوں نے اس لیے دھسایا تاکہ یہ قارون کے سارے خزانے پر قبضہ کر لیں۔ پھر یہ جب قارون کی حمایت میں انہوں نے کہا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جلال آیا، اور پھر آپ نے دعا کی یا اللہ اس کا سارا مال اسی پر وبال بنا دے۔ چنانچہ اس کا جتنا بھی خزانہ تھا، جتنا بھی مال تھا، اس کا محل بتایا جاتا ہے تفسیروں میں کہ وہ سونے کا محل تھا، وہ سارے کا سارا محل، اس کا مال، اس کا اسباب، اس کی دکانیں، اس کے کارخانے جو بھی تھے، وہ سب کے سب آنے لگے، دھڑا دھڑ آنے لگے، اور وہ قارون کے اوپر مطلب ہے کہ وہ بھی غرق ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کا سارے کا سارا خزانہ بھی قارون کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قارون کے خزانے کی چابیاں جو تھی نا، اس کو ایک بہت بھاری جماعت اٹھایا کرتی تھی، مشہور یہ کہ 40 آدمی اٹھاتے تھے۔ تو میں وہ آیتیں آپ کو سناتا ہوں جس میں قارون کے اس واقعے کا ذکر ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو کوئی افسانہ اور کہانی ہے۔ 20ویں پارے کی 11ویں رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ میں آقائے نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی کنز الایمان شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، قرآن اپنے الفاظ میں یوں بیان کر رہا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ جل جلالہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. گناہوں سے مجھ کو بچایا